اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا وائس میل کے ذریعے اپنے سوالات ریکارڈ کرواتے ہیں، ہمیں بھجواتے ہیں، جس پر گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پینل میں علماء کرام میں شامل ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب لندن اسٹوڈیوز میں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذ المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، فقہ سے متعلقہ سوالات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں جن موضوعات پر یا جن چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ایک عمومی رنگ رکھتی ہیں۔ اس گفتگو کو یا یہاں بیان شدہ کسی بات کو کسی معین واقعہ میں یا کسی کیس میں وہ زیر سماعت ہو یا گزر چکا ہو، قضاء میں یا کسی اور جماعتی جو معاملے میں، اس کو بطور ریفرنس استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ الگ سے ایک پورا نظام اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ اور اس وضاحت کی اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ بعض معاملات میں معمولی تبدیلی سے اس کے احکامات میں تبدیلی آ جاتی ہے، جو کہ ایک دیکھنے والے کو بظاہر وہ محسوس نہ ہو، لیکن جب وہ معاملہ بطور فتویٰ جو کسی کے سامنے پیش ہوتا ہے یا قضا جب اس معاملے کو دیکھتی ہے، تو وہ چونکہ اس کے ہر پہلو پر غور کرتے ہیں، اور دونوں طرف سے جو واقعات کسی اگر باہمی کو معاملہ ہے، تنازع ہے، اس میں دونوں طرف سے جو معلومات ہوتی ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر تو پھر اس پر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کسی معاملے میں معین فتوے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جماعت میں افتاء کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ دارالفتاء ربوہ میں صدر انجمن احمدیہ میں یہ دفتر قائم ہے۔ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مفتی سلسلہ مقرر کر رکھا ہے، اور ان کو وہ معاملات باضابطہ طور پر بھجوائے جاتے ہیں۔ اس پر وہ غور کر کے ان کی وہ ٹیم جو ہے ان پر تھورولی کام کر کے تو پھر تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کے لیے جو فتویٰ شریعت کی روح سے بنتا ہے ان کو وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قضاء کے معاملات ہیں، وہاں بھی قضاء کا پورا نظام اس کا جائزہ لے کے وہ اپنی ورڈنگ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں بیان شدہ معلومات جو ہیں وہ عمومی رنگ میں ہوتی ہیں، ان کو کسی معین معاملے میں بطور حکم یا فتویٰ استعمال برائے کرم نہ کیا جائے۔ اس وضاحت کے بعد ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں گے۔ ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے ریگولر دیکھنے والوں میں ہیں، بہت عمدہ سوالات جو ہیں کئی دفعہ آپ نے بھجوائے ہیں۔ اس وقت ان کا سوال جو ہمارے سامنے ہے، جو انہوں نے بھجوایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک والدین کے 4 یا 5 بچے ہیں اور ان میں سے ایک نافرمان ہے اور غیر اسلامی طرز عمل اپنا رکھا ہے، اور والدین کا بھی کسی طرح سے خیال نہیں رکھتا اور جماعت سے بھی تعلق نہیں، تو اس کے نتیجے میں سوال ان کا یہ ہے، تو کیا اسلامی قوانین کی روح سے والدین اس سے بیٹا ہونے کا ناطہ ختم کر سکتے ہیں، نیز اس کو جائیداد میں سے آگ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ایسا کرنے کا قانونی طریق کیا ہے؟ ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے یہ سوال۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے آپ نے ساری تفصیل بتائی ہے کہ اگر تو اس میں کوئی اس قسم کی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے
معاشرتی طور پہ سوشل طور پہ والدین کو اس کے ان خرابیوں کی وجہ سے ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، تو اس حد تک تو والدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو کام ہیں وہ اعلان کروا سکتے ہیں، اس کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جو اس قسم کے یہ کام کرتا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، جو اس کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ناطہ رکھتا ہے وہ خود ہی جائزہ لے کے اس کے ساتھ رکھے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس حد تک تو تعلق قطع تعلقی یا تعلق سے غیر تعلقی کا اظہار کرنا جو ہے وہ تو اجازت ہے، کیونکہ اس ایسے ورنہ کئی معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک قانونی پہلو ہے اس کا، جس کے لیے لا تعلقی کا اظہار ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک کسی کو جائیداد یا وراثت سے محروم کرنے کا تعلق ہے تو ایسی کوئی بھی اس کی جواز نہیں ملتا کہ کسی کے کوئی غیر اسلامی حرکات یا اس کا اس دین سے منحرف ہو جانا یا وہ کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، تو یہ ایسی کوئی وجوہات نہیں ہیں جن کی وجہ سے احادیث میں یا قرآن کریم نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح طور پہ ہمیں یہ بتایا ہو کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ حکم عدل اس زمانے میں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبعوث ہوئے، ان کے سامنے اسی قسم کا ایک معاملہ پیش ہوا۔ چنانچہ حضرت صاحب کی خدمت میں کسی نے یہ عرض کی کہ حضور ایک خاتون ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھی اور اس کے بھائی نے اس کی کہیں شادی کر دی اور خامد سے بننی پڑی اور واپس آ کے اس نے بھائی کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا، اور جب سے وہ آئی ہے بھائی کے پاس ہی رہ رہی تھی، تو بھائی کی وفات جب ہوئی ہے تو بھائی لاولد فوت ہوا، اس کے ورثاء میں وہ بھی شامل ہے، تو اس نے بھائی کی وفات کے بعد پہلے خامد سے طلاق لیے بغیر، قانونی طور پہ علیحدگی لیے بغیر کسی اور جگہ شادی کر لی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس نے ایک غیر اسلامی حرکت کی ہے، تو کیا ایسی غیر اسلامی حرکت کی بنا پہ اسے وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جو حضرت صاحب نے جواب لکھوایا یا عطا فرمایا وہ میں حضرت صاحب کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کو شرعی حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ بھائی کی زندگی میں وہ اس کے پاس رہی اور فاسق ہو جانے سے اس کا حق وراثت باطل نہیں ہو سکتا۔ شرعی حصہ اس کو برابر ملنا چاہیے، باقی معاملہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے شرعی حق میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو یہ بڑا ایک واضح حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک سوال کیا گیا، سوال کے الفاظ یہ تھے کہ ایک شخص احمدی کا لڑکا بالغ جو مسیح موت کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی تصور کرتا ہے اور مسیح موت کو برا جانتا ہے، آیا اس کو آنکھ لکھنا اور کل جائیداد سے بے دخل کرنے کا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت صاحب نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں حکم کا تعلق نہیں، ایک شخص جو ہم سے عقیدے میں اختلاف رکھتا ہے اس سے ہمیں لڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح غیر احمدی باپ کا وارث احمدی بیٹا ہو سکتا ہے، غیر مذاہب والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ فقہاء نے مختلف فتوے دیے ہیں، بعض کہتے ہیں کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں، اور اس کی بنا انہوں نے بعض احادیث پر رکھی ہے، لیکن میرے نزدیک یہی بات ہے جو میں نے بتائی ہے، یعنی یہ کہ اختلاف دین یا اختلاف دارین کی وجہ سے کوئی کسی کو آنکھ نہیں کر سکتا، کوئی محروم الارث نہیں کر سکتا، اس لیے یہ اسی حد تک ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیر سے بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگلا سوال کامل صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال یہ ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب عام معاشرے میں ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس سے بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند کی بات مانے، اپنے سسرال والوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک خاتون نے لندن سے ہمیں یہ سوال بھجوایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایسی توقعات کے بعد اگر صورتحال یہ ہو کہ خاوند جھوٹ بولتا ہو اور غلط کام کرتا ہو یا بعض ایسے مطالبات کرتا ہو جس کو ماننے کو انسان کا دل نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالد صاحب جی، بات یہ ہے کہ
سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے خاوند اور بیوی کو ہدایات کیا دی ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُنَّا لِبَاسٌ لَکُمْ، اے مردو تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور اے مردو تم اپنی بیوی کا لباس ہو۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت تمثیل ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ خاوند اور بیوی کا تعلق آپس میں لباس کی مانند ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر حفاظت کا سامان کریں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور لباس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کے عیوب چھپاتا ہے، دوسروں کو نہیں دکھاتا، اسی طرح ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ لوگوں کے سامنے بیوی اپنے خاوند کی کمزوریاں بیان نہ کرے اور خاوند اپنی بیوی کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، اے خاوندو تمہاری بیویاں ان کی حیثیت ایک کھیتی کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کی کھیتی کو نقصان پہنچتا۔ تو اس میں یہ بتایا کہ خاوند کا فرض ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں اس کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچے، خواہ وہ جسمانی طور پہ نقصان ہو، اس کے جذبات کے لحاظ سے اسے کوئی نقصان ہو، اسے ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر کوئی نقصان ہو۔ فرمایا یہ کام خاوند کا نہیں ہے۔ جس طرح ہر کھیتی کا مالک، ہر سمجھدار ذمہ دار اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ترقی کی تدبیریں سوچتا ہے، اسے ہر قسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، اس طرح ہر خاوند کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سمجھدار ذمہ دار اپنی کھیتی کے ساتھ کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں بعض ایسی خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بیوی کے اندر ہوں گی، کچھ خاوند کے اندر ہوں گی، تو لباس قرار دے کر فرمایا کہ ان خامیوں کو چھپانا ہے۔ آگے خاوندوں کو بالخصوص مخاطب کر کے فرمایا عاشروہن بالمعروف، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بیوی میں کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں ناپسند ہے، تو اس کی بابت فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو کسی عیب کی بنا پر یا کسی اور سبب سے ناپسند کرو تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے خیر کثیر کا سامان ودیت فرمایا ہو۔ تو فرمایا اپنی بیوی کا کوئی عیب دیکھ کر، کوئی خامی دیکھ کر اس کی خوبیوں سے پہلو تہی نہ کرو، اس کی خوبیوں کو نظر انداز نہ کرو۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ایک نیا گھر تعمیر ہوتا ہے، اس گھر کا انتظام چلانے کے لیے، اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا۔ اگر کسی بات میں رائے کا اختلاف ہو تو پھر دو ہی صورتیں تھیں، یا یہ کہا جاتا کہ خاوند اپنی رائے کو چھوڑے اور بیوی کی رائے پہ عمل کرے، یا بیوی اپنی رائے کو چھوڑے اور خاوند کی رائے پہ عمل کرے۔ تو اس سلسلے میں شریعت نے فرمایا کہ پھر خاوند کا اختیار ہے، بیوی کو اپنی رائے کی قربانی دینی پڑے گی،
اور وہ خامند کی رائے کے مطابق کام کرے۔ اگر کسی ایک کو اختیار نہ دیا جائے تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا۔ کوئی بھی نظام، خواہ گھر کا انتظام ہو، خواہ کسی محلے کا انتظام ہو، کسی ادارے کا انتظام ہو، کسی ملک کا انتظام ہو، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انتظامی حیثیت جب تک کسی ایک انسان کے پاس حاکمانہ اختیارات نہ ہوں وہ چل نہیں سکتا۔ تو شریعت نے فرمایا کہ ایسی صورت میں خامند کا حکم ماننا پڑے گا بیوی کو۔ اور وہ احکام کیسے ہیں؟ فرمایا خامند کی اطاعت کرنی۔ اطاعت کا لفظ یہ قابل غور ہے۔ اطاعت کا لفظ تعاون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خوشی۔ اس حکم کو سن کر دل میں خوشی اور بشاشت کے ساتھ، بشاشت کے جذبات پیدا کر کے اس حکم کی تعمیل کی جائے۔ ہاں، اگر وہ مطالبہ خلاف شریعت ہو تو اس مطالبے کو نہیں ماننا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں مضمون اخذ کر کے اور وحی خفی سے خدا تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جو ہدایات دیں ان کا کچھ تذکرہ میں کرتا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی انسان کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یہ ایک تمثیل ہے بیوی کی خامند کی اطاعت کرنے کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیوی اپنے خامند کو سجدہ کرے جس طرح وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، فرمایا وہ تو شرک ہے، لیکن تمثیل کے طور پہ فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو خامند اس بات کا حقدار تھا کہ بیوی اس کو سجدہ کرے۔ اس کو ایک اور تمثیلی انداز میں آپ نے فرمایا اگر خامند بیوی کو یہ کہے کہ اینٹوں کا یہ ڈھیر یہاں سے اٹھا کر فلاں جگہ منتقل کر، اور جب بیوی خامند کا کہنا مان کر اس اینٹوں کے ڈھیر کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور پھر خامند کہے کہ اب اس ڈھیر کو یہاں سے اٹھاؤ اور اسے واپس پہلی جگہ پہ منتقل کر دو، تو فرمایا بیوی کو خامند کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تمثیل بیان فرمائی کہ بیوی کو کہاں تک اپنے خامند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خامند جن افراد کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، بیوی کو ایسے افراد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر خامند کہتا ہے کہ فلاں فلاں افراد گھر میں نہ آئیں اور بیوی ان افراد کو گھر میں بلاتی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر کی فضا میں ناخوشگواری پیدا ہوگی، گھر میں فتنہ و فساد پیدا، جھگڑا پیدا ہوگا اور خوشگوار زندگی وہ تلخی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کو خامند کے مال میں سے خامند کی اجازت کے بغیر خدا کی راہ میں بھی صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر خامند کی اجازت کے بغیر خامند کے مال میں سے بیوی صدقہ و خیرات کر دے گی تو خامند کو تو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جس بیوی نے خامند کی رضامندی کے بغیر اپنے خامند کے مال میں سے صدقہ کر دیا اس بیوی کو گناہ ہوگا۔ فرمایا اسی طرح اگر خامند بیوی کو گھر سے کہیں جانے سے منع کر دے تو بیوی کو خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ خامند کے کہنے کے بغیر گھر سے نکل پڑے گی فساد پیدا ہوگا، گھر میں تلخی رس گھولے گی، تو جب تلخی پیدا ہو گئی تو ازدواجی زندگی مختلف قسم کے نقصانات سے دوچار ہوگی۔ اسی طرح فرمایا اگر خامند گھر میں موجود ہو تو سوائے رمضان کے فرض روزوں کے بیوی کو خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو برے کام سے بچایا اور اپنے خامند کی فرما برداری کی اور اس کا کہا مانا، ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو شریعت
گھر کا نظام چلانے کے لیے کہتی ہے کہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے خاوند کو نقصان پہنچے یا بیوی کو نقصان پہنچے، جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے یا اخلاقی طور پر یا روحانی طور پر۔ باقی اگر دونوں کا کسی معاملے میں رائے میں اختلاف ہو تو فرمایا پھر خاوند کو فوقیت دی جائے گی، بیوی خاوند کے حکم کی اطاعت کرے تاکہ گھر میں خوشگوار فضا پیدا ہو۔ تو ہاں، اگر خاوند کوئی ایسا مطالبہ کرے، ایسا حکم دے جو خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو تو پھر بیوی کو اس بات کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی تمام امور خواہ وہ بیوی کی رائے کے مطابق ہوں یا بیوی کی رائے سے مطابق نہ ہوں، ان تمام باتوں میں خاوند کے احکام کو ماننا چاہیے تاکہ گھر میں خوشگوار فضا پیدا ہو، کیونکہ جب گھر میں میاں بیوی کے درمیان فضا خوشگوار ہوگی تو اولاد پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا، ورنہ اگر بیوی خاوند کی بات نہیں مانتی، گھر میں روز جھگڑا رہتا ہے تو اولاد اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کلم صاحب، جزاکم اللہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو فرمائی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جنہوں نے سوال پوچھا تھا اور دیگر جو دیکھنے والے ہیں ان کو یقیناً اس سے فائدہ پہنچے گا اور معاملات کو سمجھنے اور صحیح نہج میں چلانے میں مدد ملے گی۔ جیسا اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ریاض صاحب نے کینیڈا سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے۔ پچھلے ایک دو پروگراموں میں بھی ان کے بعد سوالات ہم نے شامل کیے تھے۔ ریاض صاحب نے سوال پوچھا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے، جس میں آئلی معاملات میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں حکم کے مقرر کرنے کا ارشاد ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکم کا تقرر کب اور کن حالات میں اور کن اغراض کے لیے ہوتا ہے۔ ریاض صاحب نے اپنا بھی کچھ نقطہ نظر جو ہے اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ ریاض صاحب اس تفصیل میں جائے بغیر ہم جو عمومی اس کی تصویر ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے اور زہیر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اس سے غرض ہے اور کن حالات میں یہ ہوتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں اس کام کو تحکیم کہا جاتا ہے، اور سورۃ النساء کی آیت 36 کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہیں ان دو یعنی میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا خوف ہو تو اس یعنی خاوند کے گھر والوں میں سے ایک صاحب حکمت فیصلہ کرنے والا اور اس یعنی بیوی کے گھر والوں میں سے ایک صاحب حکمت فیصلہ کرنے والا مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور خوب باخبر ہے۔ یہ تو ہے پوری تفصیل۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اس کی غرض اور کب ہے، تو غرض اس کی یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور جو قرآن کریم نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے معاملات خود طے کرنے کا جو نصائح فرمائیں، جو طریق بتائے، ان طریق کو اختیار کرنے کے بعد بھی انہیں کامیابی جب نہ ہو تو گویا ان دونوں کے بس میں وہ بات نہ رہی تو پھر خاندان والوں کو اس میں انوالو کیا ہے، اور اس میں کہا کہ ایک خاوند کے گھر والوں میں سے ایک صاحب حکمت دانا شخص لے لیا جائے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے صاحب حکمت اور دانا شخص لے کے ان دونوں کو سمجھائیں۔ اور غرض اس کی یہ ہے کہ تا یہ جو رشتہ قائم ہوا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، اور یہی غرض میاں بیوی کی بھی ہو اور یہی غرض ان جو مقرر کیے گئے ہیں حکمین ان کی بھی یہی غرض ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہ وہ اپنے اپنے فریق کی وکالت کریں اور دوسرے کے ساتھ جھگڑے کریں، بلکہ غرض یہ ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فریق میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اس کو سمجھائیں،
اور دوسرے کو بھی اس کے متعلق آگاہ کریں، اور دونوں مل کے یہ طے کریں کہ ان کو کس طرح اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ جو آیت کے آخر میں ہے ان یریدا اصلاحا، اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں باتیں اس میں ہیں کہ وہ اگر وہ حکمین اگر خلوص نیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس اصلاح میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد خود میاں بیوی بھی ہیں کہ اگر انہیں خدا تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے اور اسی تقوی اور خدا تعالیٰ کے خوف کی بنا پہ وہ اس حکمین کی کارروائی کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اچھی نظر سے دیکھتا ہے اور ان میں کے درمیان توفیق انہیں دے دیتا ہے اصلاح کی۔ تو یہ ہے اس کی غرض، لیکن یہ بات ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ یہ ایک اصلاحی تدبیر ہے، اس کی ایک کوشش ہے جو اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے بغیر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس کی طلاق نہیں ہوئی، قانوناً وہ طلاق متصور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قاضی اس اصلاحی تدبیر کو اختیار کیے بغیر، حکمین کی کارروائی کیے بغیر اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے کے مطابق بھی وہ فیصلہ قابل نفاذ ہوتا ہے، اگرچہ یہی ہدایات ہوتی ہیں کہ ان اصلاحی تدابیر کو بھی زیادہ سے زیادہ اختیار کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو بھی یہی تلقین کی جاتی ہے کہ جو رشتہ بن گیا ہے وہ ٹوٹنے سے زیادہ کوشش کی جائے کہ وہ بچایا جائے، کیونکہ جیسے اس میں آتا ہے کہ طلاق یا علیحدگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے، جو رشتے قائم ہو گئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی نہیں، تو یہ اس کی غرض جو ہے اس رشتے کو بچانا ہے۔ اور کب اور کن حالات میں وہ جب ظاہری بات ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا کہ آیت قرآنی نے بھی وضاحت سے وہ بیان کر دیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں اور جب وہ اختلاف خود سے حل نہ ہو یعنی پہلے جب گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ میاں بیوی کو کوشش کر کے اپنے معاملات اندرونی طور پر خود حل کرنے چاہیے۔ وہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات اسی وقت تک میاں بیوی کے ہوتے ہیں جب ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ جب وہ لڑائی جھگڑے کا اختلاف کا معاملہ تیسرے شخص میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر ان کا رہتا نہیں ہے، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سیانے اور زیادہ عقل مند اور زیادہ دانا وہی میاں بیوی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ خود اس کو حل کر لیتے ہیں، اور یہی بہترین صورت ہوتی ہے۔ اور باقی تو پھر معاملات دوسرے تو کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن بہترین پہلی یہی، اسی لیے 3 سٹیجز میاں بیوی کو خود اس حل کرنے کے دیے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر خاندان والوں کو اس میں شامل کیا گیا، جو قریبی لوگ ہیں جو اس کا واقعتاً درد رکھتے ہیں، دونوں کا درد رکھنے والے ہیں، ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایسے اس میں جو حکم کا لفظ ہے اس کے جہاں اور معنی فیصلہ کرنے والا، اس کے ساتھ ہی حکمت اور دانائی بھی اس لفظ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ایسے اشخاص کا انتخاب کرنا چاہیے جو صاحب حکمت ہوں اور جو مزاجاً اس بات کو خراب نہ کرنے والے ہوں بلکہ اس کو تحمل سے اور سمجھ کے اس کو ٹھیک کرنے والے ہوں۔ اور میاں بیوی کا معاملہ جب تک ان کے دونوں کے اندر رہے گا اور کسی تیسری جگہ یا دوسری جگہ پتہ نہیں تو اس وقت تک زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپس میں اس بات کو کچھ وقت بعد بھول کر اسی طرح وہ پھر رہنے لگیں گے۔ محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسی روشنی ڈالی کہ لباس ہے، قرآن کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، تو لباس جس طرح ایک دوسرے کے انسانوں کے ننگ کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا کام ہے کہ ایک دوسرے کے نقائص، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو وہ ڈھانپیں۔ اور بیوی کا بھی فرض ہے، اتنا ہی خاوند کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے نقائص کو ڈھانپے، اور بیوی کا فرض ہے کہ خاوند کے نقائص کو ڈھانپے، نہ کہ وہ باہر اس کا پرچار کرتے پھریں۔ بلکہ جہاں وہ لباس کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس کو ڈھانپتے ہیں، دوسرا لباس جو ہے وہ زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ بالکل درست۔ تو نہ صرف یہ کہ غلطیوں کو چھپانا چاہیے بلکہ جو اچھی باتیں ہیں، ایک دوسرے کی عزت اپنے آپ میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی اپنا جو ساتھی ہے اس کی عزت قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لباس کا حکم اور اس کا مقصد اور اس کا فلسفہ تبھی پورا ہو سکے گا۔ اور اگر دوسروں کے سامنے وہ باتیں بیان کریں گے تو
پھر آپ کو خود بھی وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. وہ ہر فریق جو ہے اس کو ایک اپنی اپنی لڑائی کے طور پر لڑنا شروع کر دے گا آپ کے نام کے ساتھ, اور اس میں ان کا اپنے بعض دفعہ غصے اور گلے اور شکوے بھی شامل ہوتے ہیں, اور اغراض شامل ہوتی ہیں. تو اس لیے زیادہ مناسب یہی بات ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آپس میں وہ بات جو ہے اس کو طے کر لینا چاہیے, اور ایسے اختلافات سے بچنا چاہیے, اور اگر ضرورت پڑے تو کم سے کم لوگ اور جو صاحب حکمت اور موزوں شخص ہو اس کو شامل کر کے, تو لیکن ان کو پھر جب حکم آئے تو ان کو ضرور سچائی کے ساتھ پوری بات وضاحت سے بتانی چاہیے, تاکہ وہ معاملے کو صحیح رنگ میں اور صحیح نہج پر اس کے اچھے انجام تک پہنچا سکیں, اور معاملہ رفع دفع ہو کر پھر وہ خوشی سے ان قدرتوں کو بھلا کر جو ہے اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. ناظرین کرام, آج کے پروگرام کے لیے سوالات ہمارے پاس, وہ تو یقیناً اور بھی جو ہیں بیک لاگ میں پڑے ہوتے ہیں, اور آج کے لیے بھی کئی سوالات ہمارے پاس ہیں, لیکن جتنا وقت ہمارے پاس باقی بچا ہے اس میں ہم شاید جو سوالات ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو نہ کر سکیں, اس لیے ان سوالات کو بھی اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. عطاء الحبیب صاحب نے برکینا فاسو سے, اور شمع ملک صاحبہ نے, اسی طرح یوسف آفتاب صاحب نے سوالات ہمیں بھیجے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ان سوالات پر گفتگو کریں گے. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, اگر آئلی زندگی سے متعلق کوئی آپ کا اپنا انڈیپینڈنٹ سوال ہے, یا ایسا سوال کہ ہماری گفتگو کے نتیجے میں بعض سوالات پیدا ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اور ایسے ناظرین کہ جن کو اس موضوع سے متعلق تو کوئی سوال سر دست نہیں پوچھنا, لیکن اس کے علاوہ فقہی کسی بھی معاملے کے متعلق وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ضرور ہمیں بھجوا دیں. ایسے سوالات فی الوقت علیحدہ رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جب سلسلہ ہم آئلی زندگی سے متعلقہ معاملات کا مکمل کر لیں گے, تو پھر ہم دیگر جو موضوعات ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے, اور آپ کے وہ سوالات ہمارے پاس امانت ہیں, انشاءاللہ وقت آنے پر شامل کریں گے. تو جو سوال بھی آپ پوچھنا چاہیں اس موضوع سے متعلق ہو یا کوئی اور موضوع ہو, یا ویسے آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی تجویز دینا چاہیں, کسی لحاظ سے کوئی تبصرہ کرنا چاہیں, تو اس کو بھی ہم ویلکم کہیں گے, اور آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو ٹول ہوگی اس کو پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے. اس کا بھی ہم آپ کی طرف سے انتظار کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ